بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لیول 5 کی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ لیسن 17 آج کریں گے، اور اس میں ہم تمام نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں میں لیے، اور یہودیوں کا جو ہے اس میں انشاءاللہ ذکر آئے گا، تو کیونکہ وہ تمام نبیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پر پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغمبروں کو جو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کے جو پڑھ رہے ہیں اس کے پہلے جو پارہ ہے اس کے اینڈ پہ پہنچے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جیسے میں نے عرض کیا، پچھلے 50 اسباق جو تھے ہمارے وہ بنی اسرائیل پہ تھے، اور تقریباً 17 صفحات جو تھے ہم نے اس میں کور کیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18، 19 اور 20 یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور 20واں صفحہ جو ہے آخری صفحہ اس لیول کا، وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو اشارہ ہے پہلا وہ ہے، وہ ہو جاؤ یہودی یا و نصرانی، تو یہ کہا جاتا ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نے بیان فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہ سب اسلام کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اسلام ہی کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ عیسائیت اور یہودیت کی طرف انہوں نے اپنی رغبت وہ یہ سمجھتے کہ وہ اس طرف جائیں تو سب جو ہدایت پائیں گے، لیکن قرآن پاک میں یہ میسیج دیا کہ نہیں، وہ سب کے سب اسلام پہ تھے اور ہمیں بھی اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس میں اسباق یہ ہیں، ان دونوں آیات مبارکہ میں اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں تو انہیں بتائیے کہ ہم ابراہیم کے راستے پر ہیں جو سچے مسلمان تھے۔ ہم قرآن پر اور قرآن کی میں بیان کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کے درمیان کو فرق نہیں کرتے۔ تو اس میں آیات مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ یہود واو نصارہ یا نصارہ تہتدوا، تو تم ہدایت پاؤ گے، یعنی ہدایت کی ملنے کی کنڈیشن نے بتائی کہ تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ تم یہود اور نصارہ تو تم جو ہے وہ پناہ مانگے۔ کل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت بلکہ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین ابراہیم کا حنیفہ، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور انہوں نے کہا ہو جب یہودی یا نصارہ تو تم ہدایت پاؤ گے، تو کہہ دیجئے، تو کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم کی، ایک اللہ کے ہو جانے والے کی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ حنیفہ یکسو، ایک اللہ کا ہو جانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نصارہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور ہمیں بھی
اور ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور ان سب کو بہترین مذہب اسلام کی طرف دعوت دیجیے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینا چاہیے، جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک سچے مسلم تھے۔ تفہیم القرآن میں ان آیت مبارکہ کی جو تشریح دی گئی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں، اور یہودیت اپنے نام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم اور قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ اور جو عیسائیت تھی، جن کے عقائد مخصوص مذہبی تصورات کا مجموعہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت کے بعد وجود ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی جو آج مسیحیت میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ یہ جو مذہب تھا وہ ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ بنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار اس کی مذہبی خصوصیات پر نہیں کہ جن کی وجہ سے وہ یہودی اور عیسائی وغیرہ فرقے بنے، تو یہ جو ہے ایک کلیئر ہوئی کہ اس پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سارے جو مسلم تھے اسلام پہ تھے۔ دوسرے یہ کہ خود یہود اور نصارہ اپنی مقدس کتابوں میں اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسری کی پرستش یا تقدس یا بندگی یا اطاعت کے قائل نہ تھے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی صفات اور خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ابھی جو ہم نے آیات مبارکہ جو پچھلے ایک دو رکوع پڑھے ہیں، اس میں چیز جو ہے واضح ہو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کیا تھے اور انہوں نے کس چیز کی طرف دعوت دی، تعلیم دی۔ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی۔ اس میں جو تدبر القرآن میں اس میں جو تشریح آئی ہے وہ ہے کہ اسلام کی مخالفت کے جوش میں یہود اور نصارہ دونوں متحد ہو کر یہ بات کہتے تھے کہ جو شخص ہدایت اور نجات کا طالب ہو وہ یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت اختیار کرے، یہ دونوں خدائی دین ہے۔ یہ تیسرا دین جو اسلام کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے کوئی دین نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو بلکہ ملت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا۔ یعنی کہ جو دعوت دی گئی ہے ان کو، جو کہتے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، تو نے کہا کہ نہیں، لیکن کہہ دو کہ تم جو ہے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو اور جو یکسو تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں حنیفہ، ابراہیم حنیفہ، تو ابراہیم صاحب یکسوئی تھے اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے، اور وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا پیغام بھیجا گیا وہ ایک ہی تھا۔ جو شخص کسی ایک پیغام پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے نبی کے پیغام سے کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، تو اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے، یعنی کہ ایک ہی جو ہے دعوت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اللہ کی بات کرنے کی دعوت دی ہے، اور ایک ہی دین رہا ہے۔ اس میں شریعت میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں لیکن دین ایک ہی رہا ہے۔ جو بنیاد ہے رسول ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اس کے بعد کتاب ہے، جو بھی صحیفے کسی کو دی گئے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اپنے دین کے، اور ہم جیسے کہ تمام انبیاء پہ جو ہے وہ ایمان لانا، اور تمام کتابیں جو بھیجیں گی اللہ کی طرف سے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن، ہو جاؤ یہودی، او یا نصارہ، نصرانی، تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، دین ابراہیم، حنیفہ، ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما، اور نہیں، کانا، وہ تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، وقالو کونو ہودن، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی، او نصارى تہتدو، یا نصرانی تم ہدایت پالو گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ،
قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم کی اللہ کے ہو جانے والے، کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم کی ایک اللہ کے ہو جانے والے، وما کانا وما کانا اور نہیں تھے وہ، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین من المشرکین مشرکوں میں سے۔ مشرکوں میں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت کی اگلی آیت لیتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو واو اور ما جو انزلہ جو پیسیو وائس ہے، یہ ہمارے جان انزلہ یہ ہے اور انزلہ یہ ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا پیسیو وائس کو، ہم جو ٹلٹ کر دیں گے انگلی کو جب اس کے لیے ٹی پی آئی کریں گے۔ تو انزلہ جو نازل کیا گیا، نازل کرنے والا کوئی نہیں یہاں پہ، الا ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب والاسباط اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف۔ اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اسباط سبت کی جگہ ہے، جس میں نسل کے، یعنی جو نسل، یا جیسے یہاں پہ اس نے لکھا نا اولاد یعقوب، اسباط کا مطلب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ قولو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلاؤ، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہر ممکن طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں، وہ جو اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ یاد ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ میں نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام جو ہے وہ دعوت دینا، آپ دائی ہیں۔ تو یہاں دنیا میں بھی جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی پہ تشدد نہیں کرتے، اس کو پریشرائز نہیں کر سکتے، تو اس کی فری ول پہ چھوڑا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی دین کے کام کرنے کے لیے فری ول ہوتی ہے کہ رستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی رستہ دکھا دیا ہے، اور اس کے بعد ایک جزا اور سزا کا جو ہے وہ پورا نظام بتلا دیا ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے جو کس طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں آزاد ہے۔ تو ایسے اب دعوت بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے، پھر انسان کو خود فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شعور دیا ہے کہ وہ اس پہ خود فیصلہ کرے۔ میں سے ریپیٹ کیجیے گا، قولو کہہ دو، قولو کہہ دو، آمنا باللہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم وما انزل الی ابراہیم اور جہاں نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسماعیل و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق و اسحاق اور اسحاق اور اسحاق و یعقوب و یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، و اسباط اور ان کی اولاد۔ والاسباط اور ان کی اولاد۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت کا حصہ ہے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا اوتیا النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کے فرما بردار ہیں، وا اور ما جو اوتیا دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، واو اور ما جو اوتیا دیا گیا ان نبیون نبیوں کو، من سے کی طرف سے، ربہم ان کے رب کے، لا نہیں نفرقو فرق کرتے، بینا درمیان احدین کسی ایک کے، منہم ان میں سے، واو اور نحن ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب نبی اسی پیغام، اسی اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نہ کہ اپنے معاشرے کے رسم و رواج کے، خود ہی کے یا کسی اور کی خواہشات کے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ڈکلیریشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اینڈ پہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
کہ ہم سبمٹ کریے فرمانبرداری، یہ سب مسلم ہونا اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم مسلم ہوئے، تابع دار ہوئے، فرمانبردار ہوئے، تو ہم جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کے احکامات کے آگے سبمٹ کرتے ہیں کہ جو وہ ہے وہ صحیح ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں میں شرک کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو میں نے اس کو اور اس کو اس کے شرک کو اس حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، اسی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. دوسرے میں ہے کہ جو شرک ہے ظلم العظیم ہے، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کے عزیز رسول کے عزیز کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. تفہیم القرآن میں اس کی جو زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے پچھلی آیات کی، تو پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، بلکہ ہم یہ کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ خدا کی طرف جتنے پیغمبر میں آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی رائے راست کی طرف بلانے والے ہیں. لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے، اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، کسی کا انکار کرتے تھے، یہ جیسے یہودی تھے ان کے درمیان یہ تھا، پھر نصارہ کے درمیان یہ تھا. ایسے ہی جب یہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پوری خبر تھی اور پوری تفسیر ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو یہ لوگ جو تھے کسی پیغمبر کو مانتے کسی کو نہیں مانتے تھے، وہ در حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جس کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا دوسرے پیغمبروں نے پیش کیا. یعنی کہ وہ جو دین آیا تھا وہ سب کے لیے تھا. ایسے ابھی جو دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے وہ سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. وہ بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقریر میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں. ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی. ویسا ریپیٹ کیجیے گا، وما اوتیا، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، اور جو دیا گیا، موسیٰ کو، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیا، وما اوتیا، اور جو دیا گیا، اور جو دیا گیا، وما اوتیا النبیون، وما اوتی النبیون، جو دیا گیا نبیوں کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، من ربہم، ان کے رب سے، ان کے رب سے، لا نفرق، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد، بین احد، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے سامنے اسباق ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اگر یہودی اپنے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں، ان کو بتائیے کہ ہم ابراہیم کے راستے پہ ہیں جو سچے مسلمان تھے. ہم قرآن پر اور قرآن میں بیان کردی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم قرآن نبیوں کو اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، اور پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنے کی، تمام کتابوں پر ایمان لانے کی، تمام رسولوں پر ایمان لانے کی. تو اس کے بعد جو ہے سب جو ہے وہ اولاد، اسبات جمع ہے اس کی اولاد سے ایک سے زیادہ. اور اس کے بعد جو ہے نبیون، نبی جو ہے وہ واحد ہے، نبیون اور نبیین جو ہے وہ جمع ہے. یہ آپ کو پتہ ہے فارمولہ، جو یہ جو ملتا اور سب جو ہے یہ جمع مقصر ہے اور یہ رولز کو فالو نہیں کرتے. اور یہ جمع سالم ہے نبی کے ساتھ، نبیون اگر اس کے اوپر پیش ہو، اگر زیر ہو یا زبر ہو، دو زبر ہو دو زیر ہو، تو نبیین بنے گا، پیغمبر ایک سے زیادہ. میں سے ریپیٹ کیجیے گا، ملتا ملل، ملتا ملل، ملل، ملتا ملل، ملتا ملل، سبت اسبات، سبت اسباط، بنی، نبی نبیون نبیین. نبی نبیون نبیین. آگے صحت مند افعال دیکھتے ہیں. فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ کے وزن پہ.
हनफा अल्लाह के एक हो जाने वाला, हनफा यानिफु एनिफ, हनफा यानिफु एहनिफ, हनीफ डैश हनफ, हनीफ डैश हनफ, हनफा यानिफु एनिफ, हनफा यानिफु एहनिफ, हनीफ डैश हनफ। हनीफ डैश हनफ। अगला जो है वो वीक लेटर्स हैं जिसमें वावल साउंड आते हैं, अलिफ वाव और या है, तो उसको कहते हैं ये कमजोर फेल है। जैसे वाहबा वादा काला काना अमरा जन्ना। तो पहले हम काला लेते हैं और ये 1719 बार कुरान पाक में आया है। काला यकूलु कुल, काला यकूलु कुल, कायल मकौल मकूल कौल। काइल मकूल कौल। अगला लफ्ज जो है वो कूनू काना, ये भी कुरान पाक में 1358 बार आया, बार बार ये हम इसको रिपीट भी करते हैं। काना यकूनू कुन, काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन। काइन डैश कौन। आगे जो है वो वीक लेटर, उसके बाद मजीद भी हैं, एक से ज्यादा इसमें लफ्ज आते हैं, जैसे आता देना, आता यूती आती, आता यूती आती, मौतिन मोता ईता। मौतिन मौता ईतन। अगला लफ्ज है जो है वो फर्रा का फरीक करना, फर्क करना, अलग करना। फर्रा का युफर्रिकु फर्रिक, फर्रका युफर्रिकु फर्रिक, फर्रा का युफर्रिकु फर्रिक, फर्रका युफर्रिकु फर्रिक, मुफर्रिक मुफर्रक तफरीक। मुफर्रिक मुफर्रक तफरीक। अगला लफ्ज है असलमा, असलमा जो मेन उसमें हमारे बाब्स में आता है, फरमाबरदार होना। असलमा युस्लिमु अस्लिम, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम। जज़ाकल्लाह खैर। आगे जब हम ग्रामर की तरफ चलेंगे, 1 मिनट का थोड़ा वक्फा लेंगे, तो मैं चीज़ें एडजस्ट कर लूँ।